نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ بھی امید کرتی ہوں پچھلے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھ لی۔ آج ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل، لمبی اور بڑی سورت ہے، جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنی سورت کہتے ہیں، یعنی سورۃ البقرہ مدنیہ۔ اور اس حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے بتاتی چلوں تو صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جگمگانے والی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی کہ ان کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک اور روایت ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو سورۃ البقرہ جو ہے یہ بہت بڑی صورت ہے، بہت طویل صورت ہے، لیکن اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم حروف تہجی کے حروف ہیں، یعنی الف لام میم تینوں حروف تہجی کے ہیں، تو ان کو لکھا اکٹھا جاتا ہے اور پڑھا الگ الگ جاتا ہے۔ یہ آپ کو مختلف صورتوں کے شروع میں نظر آئیں گے۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ مقطعات کا لفظ جو ہے وہ قطع کرنے سے ہے۔ قطع کے معنی ہوتا ہے کاٹنا، یعنی کپاس کاٹنا، الگ الگ کرنا۔ تو لکھے یہ اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے یہ الگ الگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک رائے ہے جو سب سے راجح ہے، یعنی پریفر کی جاتی ہے، امام بن تیمیہ کی رائے ہے، امام بن تیمیہ، ٹھیک ہے، کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا جو مقصد تھا، جو مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے، یعنی حیران کرنا انہیں کہ یہ قرآن جو حروف سے مل کر بنا ہے، تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے۔ تو یہ اشارہ ہے قرآن کا معجزہ ہونے پر۔ وہ کہتے تھے نا کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک صورت بھی تم بنا لو، یعنی اس جیسی ایک صورت بھی، ایک آیت بھی بنا لو، تم مطلب اس سے ہم مان جائیں گے۔ تو اس کے لیے، یعنی یہ جو ہے یہ عاجز کرنے کے لیے، ان کو حیران کرنے کے لیے سورت کے شروع میں آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے جو رائے سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہ ایک راز ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پہ آج کی جو لیکچر ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔